السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مزید میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر اور بقرعید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہیں، اور جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیکی کے کام کرنے کا اجر، اچھائیوں کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے مختصر سے وقت میں یہ بتلانا ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے احسانات کے بعد دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ کسی نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے محبت کا معاملہ کیا ہے، تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے لیے جوتے بنائیں، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے،
آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، اس لیے کہ جب ہمارے نبی خوش ہوتے ہوں گے تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھو اگر ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھیں تو نہ جانے کیسے کیا درخواست ہو سکتی ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمارے نبی کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا، اور حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میرے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ علماء اس دعا کا ترجمہ جانتے ہیں، ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، میری عائشہ کے وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اماں عائشہ کوئی گناہ کرنے والی نعوذ باللہ عورت تھی؟ نہیں، شان والی عورت تھی جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آج ہم دنیا میں شادیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دنیا میں کسی کی بیوی کا انتخاب کسی نے کیا، اپنی مرضی سے کیا، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والی عورت ہیں جس کے نکاح کا فیصلہ بھی اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے، اور ایسے موقع پر ہمارے نبی کو ساتھ دیا جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، اور حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے پوری زندگی دکھوں میں گزاری ہے، پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو بھوک کی حالت میں پریشان دیکھا کہ بھوک کی حالت کی وجہ سے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارو گے، کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے؟ ارے اللہ اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، اللہ سے آپ بھی روزی مانگ لیجئے، اللہ آپ کو بھی روزی دے گا۔ اور بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت روزی دی تھی، ہم سمجھتے ہمارے نبی غریب نہیں تھے، ہمارے نبی امیروں کے امیر تھے۔ اللہ نے جن کو مدینۃ المنورہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمایا، انہوں نے احد پہاڑ کی سائز کو دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ کی سائز کتنی بڑی ہے۔ حضرت اقدس سے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ چلتے رہیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اگر اللہ ہمیں یہ آفر کرتے تو ہم تو تیار، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے پیار تھا۔ فرمایا اللہ رب العالمین سے فرمایا میرے اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے روزی ملے تو ایک دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا اور شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی وجہ سے لڑے نہیں، میری امت مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر نہ لگ جاوے۔ اور حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز
نماز پڑھنے کی بجائے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمائے میرے محبوب آپ تو ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں، آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک نے اس قدر پریشان کر دیا ہے، بھوک نے اس قدر تنگ کیا ہے کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ ارے اللہ پاک اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، آپ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا جسم کمزور ہے اور آپ نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کر دے، ابو ہریرہ رونا بند کر دے، جو دنیا کی زندگی میں بھوک کو ثواب کی نیت سے برداشت کرے گا، جو دنیا کی زندگی میں تکلیفوں کو مصیبتوں کو ثواب کی نیت سے برداشت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے قیامت میں حساب کو آسان فرما دیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے مغفرت کی دعا مانگی، اے اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، میری عائشہ کے وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو، میری عائشہ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو۔ اماں عائشہ کی اس بات کو سن کر اماں عائشہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سن کر اماں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی چونکہ میرے محبوب کے مقدس ہاتھ میرے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے تھے، مجھے اتنی خوشی ہوئی اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا؟ کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے کیسے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کے مبارک ہاتھ میرے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، بولو بے شک۔ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پاک کے الفاظ علماء جانتے ہیں، واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دیا، اللہ کی قسم، یہ ہمارے نبی قسم کھا رہے، واللہ اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ حدیث تو حدیث کی کتابوں میں موجود، لیکن ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب اردو زبان میں یادگار تقاریر جس میں حضرت کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، اس میں بڑی زبردست بات لکھی، حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، لیکن حضرت جی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ تو اس سے بڑے احسانات کسی کے ہو سکتے ہیں تو ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ دیکھو حدیث شریف سنو، جمعہ کے دن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی نے جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف، بہتر درود شریف کون سا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ یاد نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میرے جس امتی نے جمعہ کے دن صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ دو مرتبہ پڑھا عافیت کے دو دروازے کھولیں گے۔ عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم کسی کو یوں کہہ دیں اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے تو گویا ہم اسے 4 بڑے بڑے انعاموں کی دعا دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں
کسی نے حج کیا اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے عمرہ کیا اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے نفل نمازیں پڑھی اس کی نفل نمازیں مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ارے کسی نے صدقات و خیرات کیا اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے ارے دل سے پڑھو، ارے بغیر دل سے پڑھو، ارے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود شریف کی عبادت کی یہ شان ہے۔ تو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، اس زمانے میں کورونا وائرس کی بیماری ہے، یعنی ہر طرح کی ایسی بیماری جس سے آدمی دنیا سے چلا جائے۔ تو فرمایا درود شریف جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب کا یقین، ہم سب کا ایمان کہ درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ مجلس میں تو ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، مجلس میں تو ہم بڑے ولی ہوتے ہیں، اگر اللہ پاک ہماری خلوتوں کو ظاہر کر دیں تو دنیا میں کوئی ہمارے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی ہم سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ تو درود شریف پڑھنے پر انعام یہ ملے گا کہ ہم چھپ چھپ کر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ پاک نافرمانیوں سے ہمیں بچائے گا، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا پالا نہیں پڑے گا، ظالموں کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑ بھی گیا تو اللہ پاک ظالم کو ناکام کریں گے اور مظلوم کو کامیاب کریں گے۔ ظالم مغلوب ہوگا اور مظلوم غالب ہوگا۔ اور چوتھا بڑا انعام، اللہ پاک بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو، اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بولو بے شک، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی صلی اللہ سوال کر رہے ہیں ارے میرے انسان، قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال کیا گیا میرے محبوب یہ صحابہ کرام، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، امت کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کیا۔ اللہ نے جب ہمارے نبی نے جب یہ سوال کا جواب نہ دیا، ہمارے نبی بالکل خاموش، اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں، تو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ساری مخلوق، یہ فرشتے آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، چرندے، پرندے، درندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے،
میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ تم جتنا ہو سکے میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھتے رہو۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے، 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت فرض۔ استغفر اللہ۔